دیکھیے یہ تو ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کیا لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، یا کانی صاحب کا فیصلہ ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا فیصلہ ہے. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا جس سے میں نے قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہوا تھا، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا کہ جو منصور اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ غلط ہے تو حکومت کو ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے، اور اگر وہ درست کہہ رہی ہیں تو وہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور بات کی تحقیق ہونی چاہیے اور بات کو پورا پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی ایمبیسڈر جو ہے وہ اپنی حد تک اس قسم کی کمٹمنٹس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. جو کمٹمنٹس وہ کہہ رہے ہیں، وہ انہیں کی ہیں، جو میمو میں لکھی گئی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ایمبیسڈر تو نہیں کر سکتے نا جی. ایمبیسڈر کی تو کپاسٹی نہیں ہے جب تک کہ ان کو پیچھے سے کسی نے اشارہ نہیں دیا یا کہا نہیں ہے. تو بات خاصی وہ کمپلیکیٹڈ ہے. اب کیونکہ میٹر اب سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو میں اس پہ زیادہ ڈائلیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. یہاں پہ وحید صاحبہ آپ کو میں اس لیے تھوڑی دیر سے پروگرام میں شامل کیا تاکہ آپ سب سن لیں. اس وقت سینئر لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اور سب نے ہی یہ بات کہی کہ اس وقت انتہائی کنفیوژن کا عالم ہے. حقیقت کیا ہے؟ پہلا سوال شاہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ اٹھایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کیوں پریس ریلیز جاری کی گئی. پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کس کس سے ملاقات کر کے گئے ہیں، اس وقت وہ آن بورڈ ہیں. اس طرح کی پریس ریلیز کبھی ماضی میں نہیں آئی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اصل حقیقت بتا دیں اگر ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یہ اسپیکولیشنز ہی رہ جائیں گی، اور جتنے بھی ابھی میں نے تبصرہ یا خیالات سنے ہیں ہمارے ممبران جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتی ہوں خواجہ صاحب نے ایک بات کی کہ یہ اسپیکولیشنز ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب اپنے روٹین کے چیک اپس کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، اور ایک روٹین کا یہ میٹر ہے. میں سمجھتی ہوں اس کو اتنی ہائپ کریٹ کرنا کہ اس جریدے میں آ گیا ہے اور اس جریدے میں آ گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ایک موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے وہ جمہوریت جب پنپنے لگتی ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جمہوری لوگ جو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کے اشارے پہ، اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ وہ جو میچور لوگ نظر آتے ہیں دیکھنے میں، وہ اصل میں اممیچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے کسی کے اشارے پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر ان کو ویک کرنے سے پاور میں آ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے. جناب صدر صاحب گئے ہیں اور انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ایسے جو کیسز کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے ایک ممبر نے یہاں پہ کیسز کی بات کی، وہ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ پرویز مشرف کے پیچھے چلنے والے آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جی بتائیے. یہ بالکل آج آپ کے چینل سے کلیئر ایک میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ تمام معاملات روٹین کے معاملات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی فیصلہ آ جائے، یہاں پہ بڑی بڑی کورٹس نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے. یہاں پہ ایک فیصلہ وہ بھی آیا تھا جب پرویز مشرف کو 3 سال دے دیے گئے تھے. میں آپ کو صرف اتنا بتاتی ہوں کہ موجودہ حکومت، دیکھیے 1 منٹ ذرا مجھے دیکھیے سب نے سوال کیے نا. آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جمہوریت کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، سب نے بہت سوال کیے نا. مگر کون سے لوگ، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ ان کو کہہ رہی ہیں تمام جمہوری نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گی تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ جمہوری نمائندے کون سے ہیں اور آمریت کی کوکھ سے پنپ کے جمہوریت کے پودوں کو اور جمہوریت کے پلرز کو ویک کرنے والے نمائندے کون سے ہیں. میں نے سب کی بات بڑے تسلی سے سنی ہے، اور میں اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ ہوا دینے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہی نقصان میں ہے، فائدے میں نہیں ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب اپنے روٹین کے چیک اپس کروا کے انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور بہت جلد آپ کے یہ تمام پروگرام، یہ تمام باتیں اور یہ جو ممبران اپنی رائے دے رہے ہیں، میں بتاؤں کہ کیا پھر آپ ان یہ کو سمجھ رہی ہیں، جسارت کر رہی ہوں سوال کرنے کی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت کوئی سازش ہے؟ یہ بات تو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. جی آپ نے کیا کہا؟ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس وقت، آپ نے خود کہا. یہ میں بالکل کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ واقعی جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور جمہوریت کے خلاف سازش تب ہوتی ہے جب جمہوری
लोग जमहूरी हुकूमत जोर पकड़ना शुरू करती है और मजबूत होना शुरू हो जाती है। देखिए बात यह है कि आपको मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ और बड़े तरीके से ये बात बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह ये स्पेकुलेशंस ही रह जाएंगी और इंशाल्लाह तमाम रूटीन के मामलात होंगे। देखिए बात ये है, आपने कहा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने देखिए अगर आप थोड़ा सा तसल्ली रखें और बात बीच में बार बार ना बोले, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगी और इंशाल्लाह बहुत तफसील से दूंगी। आपने एक बात की यहाँ पे कि जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग किया ही करते हैं। वो पाकिस्तान जब उनकी छुट्टियां होती हैं वो रूटीन में आते हैं और ये तमाम ये जो बातें हैं ये रूटीन की हैं, कभी ये मीडिया पे आती हैं कभी नहीं आती। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त मीडिया का दौर है, इस वक्त मीडिया के कैमरे जो हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी मेरे घर में मौजूद हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने छुपानी है या छुप सकती हो। मगर अफसोस की बात यह है, मगर अफसोस की बात यह है कि आप या आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, वो लोग या वो शख्सियात या वो अजहान जहन जो हर पॉजिटिव चीज में से नेगेटिव निकाल के उसको फिर उसकी हाइप क्रिएट करते हैं कि तमाम मामला खराब हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी जुर्रतमंद और गैरतमंद हुकूमत ने और उसके मेंबरान ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है अमेरिका के खिलाफ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ। यहाँ पे तो आपसे चांद डिसाइड नहीं होता, छोटी ईद के 2 चांद और बड़ी ईद का 1 चांद। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बोल्ड स्टेप लेने वाली हुकूमत इंशाल्लाह, आज मेरी बात अपने प्रोग्राम पे रिकॉर्ड भी कर लेना और रिपीट भी करना कि अपने जमहूरी 5 साल इंशाल्लाह पूरी करेगी। और ये जो स्पेकुलेशंस हैं ये इनका हक है, ये इनका जमहूरी हक है जो हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं कि वो अपने स्पेकुलेशंस करें, अपनी बात करें। मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि अमेरिका की बात करते हैं। 1 मिनट नहीं साहब, 1 मिनट शाह साहब, आप ये एग्री करेंगे कि बड़ा बोल्ड स्टेप लिया हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ? और दूसरी बात ये कि जब जिस फ्लाइट के लोग जो लोग लेके जाते हैं सदर साहब को, वही बिलावल साहब को लेकर वापस आए, तो फिर क्या स्पेकुलेशन नहीं होगी? देखिए स्पेकुलेशंस की देखिए वजह ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी होती ना, हुकूमत की स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना होती तो शायद ये स्पेकुलेशन जन्म ना लेती। जैसे अब मेरीन बीबी कह रही हैं कि वो अपने रूटीन के चेकअप के लिए गए हैं, तो वो उनका हक है, बिल्कुल जाएं, चेकअप करवाएं, खैरियत से रहें। हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई तकलीफ हो। लेकिन हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त कंप्लीट कंफ्यूजन है, उनकी क्लैरिटी नहीं आ रही, उनके स्टेटमेंट्स जो है उस स्पेकुलेशन को जन्म दे रहे हैं। अब देखें, बहन कह रही हैं कि हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि साजिश कौन कर रहा है? बताएं ना, पॉइंट आउट करें, हुकूमत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? मैं नहीं समझता कि इस वक्त जितनी मुल्क की सियासी क़यादत है वो चाहती है कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे दीगर सियासी जमातें हैं, वो जमहूरियत के हक में हैं। सब जितने जमहूरी कुव्वतें हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का काफिला रवा दवा रहे, आइन की पासदारी करना चाहते हैं। तो साजिश कौन कर रहा है? नाम ले लेना, कौन कर रहा है? साजिश कौन कर सकता है? अस्करी की आदत पे रह जाती है तो वो कह रहे कि नहीं करी। मेरे बड़े मोहतरम हैं शाह महमूद साहब और मुझे एहतराम भी है इनके लिए। देखिए जमहूरियत का साथ देना है तो कुछ अर्सा पहले शाह साहब ने कहा था कि तमाम लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए। कुछ अर्सा पहले इन्होंने कहा था, हुकूमत के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी। मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती, ये हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और बड़े फ़ाल मेंबर रहे हैं, बड़े अच्छे मेंबर रहे हैं, ये इनका अपना फ़ैसला है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत एक अच्छे इंसान है, मगर कौन कंस्पिरेसी कर रहा है ये शायद कहने वालों के हाथ में भी नहीं होता। जब इशारे आना शुरू हो जाते हैं तो इंसान समझता है कि जो इशारे आ रहे हैं वो ठीक इशारे हैं। मैं आपको बताती चलूं, देखिए
میں آپ حکومت میں اگر کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں تو میں یہاں حکومت بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بڑے وثوق سے اور جو میں بات کہہ رہی ہوں بہت اتھارٹی سے کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہے. تمام معاملات اپنی روٹین پہ ہیں. صدر صاحب اپنی روٹین کے چیک اپس کے لیے گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب ان کے چیک اپس کا یہ روٹین کا ایک معاملہ تھا تو خود ان کے جو بچے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ان کے چیک اپس جلدی کروائیں. چاہتی ہوں کنفیوژن کے بارے میں جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. شاہ صاحب خود بھی کلیئر کر سکتے ہیں اس کو، لیکن جو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آنا ایک جو ان کی پریس ریلیز ہے یقیناً روٹین سے ہٹ کر بات ہے. جبکہ صدر صاحب بچوں سے ملنے گئے ہیں تو بچے کا یہاں پر آنا یقیناً ایک وجہ ہے کہ لوگ اس میں بالکل نارمل بات ہو سکتی ہے یہ، لیکن سوال لوگوں کو کیوں روٹین سے ہٹ کے لگ رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں. اسی دن باہر کے ممالک کے آرٹیکلز آ جانا یہ بھی روٹین سے ہٹ کر بات ہے. چیک اپ پہ تو کئی دفعہ صدر صاحب پہلے بھی جا چکے ہیں. اچھا پھر یہ بھی روٹین سے فریحہ ذرا یہ بھی روٹین سے ہٹ کے باتیں مان رہی ہیں نا، تو پھر روٹین سے ہٹ کے ذرا یہ بھی بات مان لیں کہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں مہرین انور راجہ، میں بالکل اتھارٹی سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تمام معاملات بالکل روٹین کے ہیں اور ایک میڈیا ہائپ بغیر وجہ کے کریٹ کرنا قوم کے حق میں بہتر نہیں ہے. لوگوں کو کنفیوز کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، عوام کو کنفیوز کرتے ہیں، اس میں کسی ملک کا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دعا گو رہیں، میں دعا گو رہوں گی. میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ اتنا سیریس بیان دیتا ہے، آپ کا لندن میں مقیم آپ کا سفیر جو کہ بڑے اہم وہاں پہ ہے سفارتی منصب پہ، اس کا یہ بیان دینا آپ نے کیا نوٹس لیا؟ 10 اکتوبر کو فائنینشل ٹائمز میں ایک بیان چھپتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اسی دن، اس کے اگلے دن آپ اس کے خلاف کوئی نوٹس لیتے، کم سے کم پریس کمپلینٹ کمیشن کو ایک خط ہی ڈال دیتے. آپ دیکھیں، آپ جب یہ چیزیں نہیں کرتی، جب آپ رہنے دیتی ہیں اس کو بلڈ اپ ہوتا جاتا ہے. اب میمو گیٹ کا مسئلہ سامنے آ گیا، اس میں بھی صدر صاحب کو فریق بنایا گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس میں ہی از گلٹی ایز چارج، وہ صرف یہ ہے کہ ایک آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن دے. آپ کے بابر اعوان صاحب جا کے اس قسم کی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جو مزید اس کو الجھا دیتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا جی ہماری مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے آپ کی حکومت، لیکن یہ تو آپ کا بیان ہے. میں زہر صاحب ایک بریک لوں گی. میں صاحبہ بہت سارے سوالات ہیں آپ سے، میں جاننا چاہوں گی. خواجہ صاحب بھی ہیں، شاہ صاحب بھی موجود ہیں. ابھی ایک خبر بریک ہوئی ہے کہ صدر صاحب نے یہ بات کہی ہے، ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا جائے ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں اور جیسے ہی ختم ہوں گے تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. مگر ایک اور چیز جو بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بتانی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملکی اور بین الاقوامی میڈیا صدر آصف علی زرداری کے مستعفی ہونے کے افواہوں کی زد میں ہے، معروف صحافی رؤف کلاسرا نے اپنی ویب سائٹ ٹاپ سٹوری آن لائن میں انکشاف کیا تھا کہ 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات ایوان صدر میں اس وقت خوفناک سناٹا چھا گیا جب وہاں کے تمام سرکاری نمبرز رات 8 بجے بند ہو گئے اور صدر کے قریبی ساتھیوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب کسی بھی لمحے فوج آیا ہی چاہتی ہے. رؤف کلاسرا کے مطابق سب سے زیادہ خوف و ہراس زرداری صاحب کے وزیر رحمان ملک ہی پیدا کر رہے تھے. رحمان ملک جب بھی ایوان صدر جاتے ہیں تو وہ ضرور صدر زرداری کو ان ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنا نہیں بھولتے جو ان کے بقول وہ سامنا کر رہے ہیں. اور چند روز پہلے انہی کے مشورے کی بدولت صدر نے کراچی کا دورہ بھی منسوخ کیا تھا. اس سے قبل رحمان ملک صاحب صدر زرداری کو یہ کہہ کر ڈرا چکے ہیں کہ القاعدہ نے بلاول کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. کچھ عرصہ قبل ذوالفقار مرزا نے بھی وزیر داخلہ رحمان ملک کو حکومت کو ڈرانے کے حوالے سے اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے پروگرام میں کیا تھا آپ سن لیجیے ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کہا تھا. پہلے 3-4 مہینے گزارنے کے گورنمنٹ کے بعد جب ایم کیو ایم نے جوائن کیا، اس وقت سے میرے چھوڑنے تک 3 مہینے کی ڈیڈ لائنز پہ ہم نے حکومت کی ہے، اور وہ ڈیڈ لائن ہمیں یہ رحمان ملک دیتا تھا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ رحمان ملک صاحب خود سے بول رہے تھے؟ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے میسج دیا. میرے پاس ٹیلی فونک انٹرسیپشنز ہے. وہ اگر انٹرسیپشن میں میرے خلاف ایک بات کرتا ہے کہیں اور اس کو ٹویسٹ کر کے دوسری جگہ جا کے پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے تو میرے سامنے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے وہ چیز، اور ایک نہیں ہے. میرے پاس رحمان ملک کی 10-15 انٹرسیپشنز ہیں، ٹیلی فونک انٹرسیپشنز، جس میں اس نے ٹوٹلی ایسی باتیں کی ہیں جو ہمیں کسی طرح بھی ہماری گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو. اسی کہانی میں لکھا ہے سارے خوف کی بنیاد سپریم کورٹ میں ہونے والی کاروائی تھی. اس دن کا ذکر ہے جس دن وہاں پر کاروائی ہوئی تھی. اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی کی تھی. وقفے کے بعد رؤف کلاسرا صاحب سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.